آپ کو وزیر اعظم شپ ملی، آپ کو صدارت ملی، چیئرمین کے سینٹ آپ بنے، اور اس سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے جو علاقے ہیں، تاریخی علاقے، مقبوضہ سرائیکستان کے علاقے ہمیں دیے جائیں، ہمیں آدھے CSP افسر دیے جائیں، ہمیں آدھے جو ہے فوج میں مساوی حصہ دیا جائے، ہمیں مقصد ہے تمام اداروں میں بجٹ جو ہے نصف سے زیادہ جو آبادی اور وسائل ہے ہمیں وہ دیا جائے، NFC ایوارڈ میں حصہ دیا جائے، ہمیں سول بیوروکریسی میں حصہ دیا جائے۔ آپ خود وزیر اعظم بنے ہیں، صدر بنے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرائیکی علاقے سے تھا، یہ حق کون آ کے دے گا آپ کو؟ بہاولپور اسٹیٹ الگ ریاست تھی جو سرائیکیوں کی اسٹیٹ تھی، جس نے پاکستان کو بلڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کو بھی پنجاب میں شامل کر دیا، اور ہمارے باقی جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ ویسے پنجاب میں شامل ہیں۔ جو ریاست بہاولپور بوسن تھی اس کو بھی پنجاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو ہم ان مقتدر طاقتوں سے مخاطب ہیں جن لوگوں نے یہ جو 4 صوبے بنائے ہیں، 5واں ہمارا بھی بنا ہے۔ خواجہ صاحب، ملتان ایک تاریخی شہر ہے، دنیا کی پرانی تہذیب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ملتان کے بارے میں بڑا مشہور ہے، ایک ہندی کا محاورہ ہے، آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر، جائے نہ ڈٹھا ملتان نہ ہندو نہ مسلمان۔ تو ملتان جو ہے ہندوستان سے بھی پرانا ہے، پاکستان سے بھی پرانا ہے۔ آپ کی جو سرائیکی تحریکیں ہیں، آپ کی اپنی جماعت ہے، اس کا کیا پلان ہے؟ یہ کتنے سالوں میں پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گی، حقوق حاصل کر لے گی، صوبہ مل جائے گا، پاکستان مستحکم ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کا آپ نے کیا منشور کیا ہے آپ؟ اس لیے پاکستان پنجاب پراونس ہے، اس کے اندر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بھی آزادی سے جو ہے فیئر الیکشن میں نہیں جا سکتا۔ مقصد ہے، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، میں ایک جمہوریت کی بات کرتا ہوں، کمزوروں کی بات کرتا ہوں، تو میں اگر حلقے کے 90% ووٹ مجھے وہ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ووٹر آزاد نہیں ہے، تو سسٹم آزاد نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھی غیر جمہوری جو طاقتیں ہیں وہ اپنا مداخلہ چھوڑ دیں، پارلیمنٹ با اختیار ہو، فیئر الیکشن نظام ہونا چاہیے۔ 1964 سے پہلے سرائیکی کا کوئی لفظ بھی نہیں تھا، یا آپ نے 1964 میں ایک بیٹھک میں 4 بندے بیٹھے اور سرائیکی کا نام ایجاد کر دیا؟ آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں ہماری سرائیکی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ دیکھیں کہ بھئی رنجیت سنگھ کی جاریت سے پہلے پنجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ رنجیت سنگھ کے دور کے یعنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے پہلے پنجاب نام کی نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی اسٹیٹ تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی نہیں تھی۔ تو یہ سب پنجابیت جو ہے، یا یہ جو مقصد ہے، یہ نظام جو مسلط ہوا ہے تو رنجیت راج کے بعد سے یہ نافذ ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ذیشان نون اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ملتان کی آواز۔ یہ آپ کی آواز ہے، پورے پاکستان کی آواز ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق برصغیر پاک و ہند کے روحانی مرکز سلطان العاشقین سے ہے۔ ان کی تعلیمات اور ان کا دیوان فرید جو کہ سرائیکی زبان میں تحریر ہے، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو کر پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ جو لوگ دنیا میں امن پسند ہیں اور صوفیزم کے قائل ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، انہوں نے اپنے بزرگوں کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف روحانی سلسلے کو آگے بڑھایا، بلکہ اپنے وسیب کے ساتھ وسیب کے غریب، مظلوم، لاچار وسیب میں رہنے والے اقلیتوں کے حقوق کے لیے مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرائیکی تحریک کی ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت اور صوبہ سرائیکستان کے قیام کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ اب ہم ان سے پوچھیں گے، صوبہ سرائیکستان بننے سے ہمارے سرائیکی وسیب کو، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی، میں بات کر رہا ہوں جانشین دربار کوٹ مٹھن شریف، سربراہ سرائیکستان قومی اتحاد خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب کی۔ جی خواجہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رانا صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ملتان کی آواز جو ہے بڑا پاپولر پروگرام ہے، آپ بڑے اچھے مسائل اجاگر کرتے ہیں۔ میں آج مجھے موقع دیا ہے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا۔ خواجہ صاحب، ملتان ایک تاریخی شہر ہے، دنیا کی پرانی تہذیب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ملتان ایک شہر نہیں، ملتان ایک تہذیب کا نام ہے اور ہزاروں سالوں کی ایک تہذیب ہے۔ تو ملتان کے بارے میں بڑا مشہور ہے، ایک ہندی کا محاورہ ہے، آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر، جائے نہ ڈٹھا ملتان نہ ہندو نہ مسلمان۔ تو ملتان جو ہے ہندوستان سے بھی پرانا ہے، پاکستان سے بھی پرانا ہے۔ جب دنیا میں 3-4 سلطنتیں تھیں
تو اس وقت ملتان ایک بڑی سلطنت تھی، اس کا بڑا حدود اربا تھا، بڑی ایک تہذیب کا نام ہے، تو ملتان ہے۔ تو اب مقصد ہے 6000 سال بعد ملتان کی اہمیت کو سیاسی بنیادوں پر جو ہے ڈیکریز کیا جا رہا ہے۔ ملتان تو بڑا تاریخی ورثہ ہے، جب بابل کی تہذیب تھی، جب مصر تھا، جب روم تھا، تو اس وقت یہاں ملتان تھا۔ ملتان اتنا پرانا ہے، اشوکا کے دور سے بھی پرانا ہے، ہندی سے بھی پرانا ہے، سنسکرت سے بھی پرانا ہے۔ ملتان بہت پرانی تہذیب ہے۔ اس کے بارے میں مزید خواجہ صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اس کو جو بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کیا وہ یہی علاقہ تھا؟ یہ جو بر صغیر جو ہے، یہ تو مقصد ہے بر صغیر پاک و ہند جو وسائل سے مالا مال سرزمین ہے، تو اس میں سب سے پرانی جو سویلائزیشن ہے وہ ملتان کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آگرہ ہوا، دلی ہوا، بنگال ہوا، آسام ہوا، یہ تہذیبیں جو ہے انہوں نے ملتان سے سبق سیکھا ہے۔ یہ ان سب سے پرانی تہذیب جو ہے ملتان ہے۔ خواجہ صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ دہلی اور آگرہ کی تہذیبوں نے ملتان سے جنم لیا۔ جو ہندوؤں کے مقدس جو ان کے راہبر ہیں رام، تو ان کی شادی بھی جو ہے ملتان میں ہوئی تھی۔ سیتا جو تھی ان کی، وہ ان کا تعلق جو ہے اچ یا سیت پور سے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملتان کو سپا سندھو کہا جاتا تھا، 7 دریاؤں کی سرزمین، یعنی اس وقت ملتان بڑا مرکز تھا۔ تو داتا علی حجویری نے بھی کہا ہے کہ اپنی کتاب میں تعارف کیا، خط میں لکھا کہ بھی آپ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھی میں ملتان کے ساتھ ایک آبادی ہے لاہور، وہاں رہ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب یہ کہا جاتا ہے جے نہ ڈیٹھا ملتان او ہندو نہ مسلمان، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملتان ایک انمول تھا، ملتان ایک ہیڈ کوارٹر ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی کہ اگر آپ نے ملتان نہیں دیکھا، یعنی اس خطے میں ملتان بڑا ایک مرکز تھا، ایک جو ہے مقصد تہذیب کا جو ہے ایک سویلائزیشن کا مرکز تھا۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھی ہندو ہوں یا مسلمان ہو، جنہوں نے ملتان نہیں دیکھا تو انہوں نے کوئی تہذیب نہیں دیکھی۔ تو اگر آپ تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہیں، سویلائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم اب کہہ رہے ہیں کہ بھی امریکہ سپر پاور ہے، آسٹریلیا سپر پاور ہے، اس وقت رشیا سپر پاور ہے، تو ہمارے لوگ مروب ہو رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں۔ تو اس وقت ملتان کی یہی حیثیت تھی۔ ٹھیک، یہ تو بہت ہی پرانا شہر ہے ملتان، اس کا مطلب ہے شہر نہیں، تہذیب ہے، تہذیب و ثقافت، جی کلچر بہت صرف رچ شہر نہیں تھا، ملتان سلطنت تھی، سلطنت تھی۔ ہاں۔ زبردست۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں، صوبہ سریکستان کی تحریک، کہ آپ پنجاب سے آپ الگ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں الگ صوبہ دیا جائے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور خاص طور پر پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں، ہمارا کیس یہ ہے کہ بھی ہم جو ہے ہم نے انگریزوں کے خلاف، سرائکیوں نے بغاوت کی اور انگریزوں کی اطاعت قبول نہیں کی، تو جو باغی قومیں تھیں انہیں انگریزوں نے سزا دی، ان کی شناخت کو مٹایا، ان کو تقسیم کیا۔ سندھی جو ہے وہ بھی خلاف تھے، تو انہوں سندھ کو بمبئی میں شامل کر دیا، اور سرائکی خلاف تھے، جو ملتان ریاست ہے ملتان تھی، اسے تقسیم کر کے کچھ حصہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا، باقی اسے پنجاب میں شامل کر دیے۔ تو قائد اعظم نے جس طرح کہا تھا کہ لسانی، ثقافتی، تاریخی، جغرافی بنیاد پر سندھ بمبئی کا حصہ نہیں ہے، اسی طرح ہم کبھی پنجاب کا حصہ نہیں رہے۔ تو ہماری ایک تہذیب ہے، تو یہ ہم ریاست ہے ملتان، اور بہاولپور جو ہے وہ 250 سال سے ریاست بنی ہے، وہ بھی پہلے ملتان کا حصہ تھی، تو اس پر مشتمل ہم سریکستان صوبہ چاہتے ہیں۔ ہم وہی حقوق چاہتے ہیں جو اس ملک میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کے لوگوں کو آئینی حقوق حاصل ہیں، وہی ہمیں ہونے چاہیے۔ ہم تو پرانی جو ہے تہذیب ہے، ہماری تہذیب و ثقافت ہزاروں سال سے ہے، تو ہمیں مقصد کیوں حق نہیں ملنا چاہیے؟ تو ہماری بنیادی حیثیت چھین لی گئی، اب تو مقصد مزید ہمیں مزید کچلا جا رہا ہے۔ ہماری ٹیم تک چھین لی، ملتان سلطان کی ٹیم تک چھین لی گئی، ہمارا سیکٹریٹ تک چھین لیا گیا، ہمارے وسائل چھینے جا رہے ہیں، ہمیں بے روزگار کیا جا رہا ہے، ہماری زبان کو دبایا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی حقوق ہمیں سلب کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ تو حکومت کر رہی ہے، یا یہ تو آپ اپنی محرومیاں بتا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ صوبہ سریکستان بننے سے
عوام کو کیا فائدہ ہوگا اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ عوام کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو نقصان میں بتا رہا ہوں صوبہ سرکستان نہ بننے کے ہے نا، کہ بھی یہ سارے وسائل ہمارے چھینے جا رہے ہیں، کہ بھی ٹیم کا حق بھی چھین لیا گیا، نوکریاں ہماری چھینی جا رہی ہیں، سیکٹریٹ چھینے جا رہے ہیں، ہمیں سستا انصاف نہیں مل رہا. تو اگر صوبہ بن جاتا ہے تو ہمیں مقصد ہے ہمیں مادری زبان کا حق مل جائے گا، ہمیں CSP میں کوٹا مل جائے گا، ہمیں جو ہے بے روزگاری کا مسائل کا حل ہوگا. جو مقصد ہے اس ملک میں جو شناخت کا ایشو ہے، جو سندھیوں کو جو شناخت حاصل ہے، جو پنجاب کو حق حاصل ہے، جو NFC ایوارڈ ہے یا اداروں میں جو نمائندگی ہے جو اس وقت ہمیں نہیں مل رہی، تو وہ ہمیں ملے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا سینٹ ہو. اس میں ہماری وہ نمائندگی نہیں ہے جو ہمیں ملنی چاہیے. حاجی صاحب، پارلیمنٹ میں تو یہاں کے آپ کے نمائندے، آپ جن کو ووٹ دے کر بھیجتے ہیں، وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ جاتے ہیں، منسٹرز بھی بنتے ہیں، ایون یہاں سے وزیر اعظم بھی بنے ہیں، صدر بھی بنے ہیں، ابھی بھی بڑے اہم عہدوں پر ہیں. تو آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے لیکن سینٹ میں تو نہیں ہے نا. آپ کو وزیر اعظم شپ ملی، آپ کو صدارت ملی، چیئرمین کے سینٹ آپ بنے، اور اس سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے جو علاقے ہیں، تاریخی علاقے، مقبوضہ سرکستان کے علاقے، ہمیں دیے جائیں، ہمیں آدھے CSP افسر دیے جائیں، ہمیں آدھے جو ہے فوج میں مساوی حصہ دیا جائے، ہمیں مقصد ہے تمام اداروں میں بجٹ جو ہے نصف سے زیادہ جو آبادی اور وسائل ہے ہمیں وہ دیا جائے، NFC ایوارڈ میں حصہ دیا جائے، ہمیں سول بیوروکریسی میں حصہ دیا جائے، اور ہمیں مقصد ہے تمام وسائل دیا جائے، ہمیں مادری زبان کا حق دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. وزیر اعظم جو ہے ایک کٹ پتلی بنا دینے سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس ملک میں سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو اور پنجابیوں کی جو شناخت تسلیم کی گئی ہے، ان کی اکائی اور ایک سسٹم بنایا گیا ان کو حق دینے کے لیے، اس طرح کا سرائکیوں کے لیے مقصد حق دیا جائے، اس کا مرکز ملتان ہو. حاجی صاحب، یہ حق کون دے گا؟ آپ خود وزیر اعظم بنے ہیں، صدر بنے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرائکی علاقے سے تھا. یہ حق کون آ کے دے گا آپ کو؟ یہ حق پاکستان کی جو ہے پارلیمنٹ نے دینا ہے، پاکستان کے مقتدر طاقتوں نے دینا ہے. تو اس وقت آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھی پارلیمنٹ کی جو پوزیشن ہے تو اس میں کس طرح جو ہے الیکشن آزاد نہیں ہیں. تو فارم 45 کا ہے، فارم 47 ہے، مختلف قسم کے حربے ہیں. تو پاکستان میں جو مقتدر قوتیں ہیں جنہوں نے 4 صوبے بنائے تھے، پہلے تو 1971 میں 1 یونٹ تھا، تو اس وقت چھوٹے صوبوں نے تحریک چلائی کہ اینٹی 1 یونٹ، تو اس میں جو 4 اکائیاں بنائی گئی، تو اس میں تو اس وقت کے جو مقتدر طاقتیں ہیں انہوں نے 4 اکائیوں میں تقسیم کیا. تو ہمارا جو مطالبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اس وقت بہاولپور اسٹیٹ الگ ریاست تھی جو سرائکیوں کی اسٹیٹ تھی، جس نے پاکستان کو بلڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اس کو بھی پنجاب میں شامل کر دیا، اور ہمارے باقی جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ ویسے پنجاب میں شامل ہیں. جو ریاست بہاولپور محسن تھی اس کو بھی پنجاب کا حصہ بنا دیا گیا. تو ہم ان مقتدر طاقتوں سے مخاطب ہیں جن لوگوں نے یہ جو 4 صوبے بنائے ہیں، 5واں ہمارا بھی بنا ہے. آپ ایک طرف ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کا حق کھا رہے ہیں، آپ کے وسائل کھا رہے ہیں، آپ کی جابس کھا رہے ہیں، آپ کو CSP آفیسرز میں کوٹا نہیں دیا جا رہا، آپ کو NFC ایوارڈ نہیں دیا جا رہا. پھر آپ ان سے امید رکھتے ہیں وہ آپ کو الگ صوبہ دیں گے، آپ کی شناخت دیں گے، آپ کو رائٹس دیں گے، آپ کو حقوق دیں گے. یہ کس طرح کا مذاق ہے عوام کے بات ساتھ؟ یہ ہے کہ سسٹم میں رہ کر سسٹم میں لڑائی ہوتی ہے. جنوبی افریقہ پر جو ہے قابض تھے جو ہے گورا سامراج، اس کو یورپ کی حمایت حاصل تھی، اسے امریکہ کی حمایت حاصل تھی. 22% گورے تھے، 78% جو کالے مقامی تھے ان کو مقصد 2nd کلاس یا 3rd کلاس شہری کے حق حاصل تھے. سارا اقدار اور ان کا سونا ان کے وسائل سے ان کے افسر پلتے تھے، اور جو ان کی فوج تھی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی جنوبی افریقہ میں، تو مقصد تمام طاقتور اداروں میں وہ گورے بیٹھے تھے. اور وہ جو ریٹائرڈ ہوتے تھے اپنا یورپ سے، ان کو ڈبل تنخواہ پر یہاں رکھا جاتا تھا. لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. تو پھر آخر جنوبی افریقہ ان لوگوں کا تھا، تو وہ 22% گورے اور یورپ اور امریکہ بالآخر ناکام ہو گیا. تو ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ وطن جو ہے
جنوبی افریقہ کے لوگوں کا تھا تو ان کے بھی تو اسی طرح کے مطالبے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھی آپ ہمارا حق کھا رہے ہیں، ہمارے وسائل ہیں، ہمارا سونا ہے، ہمارے جو ہے آپ ہم پر پل رہے ہیں. ہمارا بھی وہی کیس ہے. تو ہم مقصد مطالبہ بھی کہہ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. جب عوامی انقلاب آتا ہے تو اس وقت اسے نہیں روکا جا سکتا. تو یہ آپ اس وقت دیکھیں کہ ملک اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور پاکستان کے نام پر جو ہے اس وقت ایک خطہ جو ہے پورے پاکستان پر قابض ہے. ہماری تو صوبائی حیثیت نہیں ہے، ہم پنجاب میں نہیں ہیں، ہم جو سریکی علاقوں پر پنجاب نے قبضہ کر رکھا ہے. جو باقی جو دیگر صوبے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہ بھی تو چیخ رہے ہیں کہ بھی ہم پنجاب کی بالادستی کا شکار ہیں. ملک اور مذہب کو بطور کارڈ استعمال کر کے جو ہے ایک علاقے کی بیوروکریسی اور ایک قومیت کی جو حکومت ہے، تمام طاقتور اداروں میں وہ بیٹھے ہیں. اس وقت پرائم منسٹر بھی وہاں پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہے 90% کابینہ بھی پنجابی بولنے والی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجابی ہے، گورنر پنجابی ہے، اور طاقتور اداروں کے ہیڈ سارے پنجابی ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں. تو اس طرح تو ملک نہیں چلے گا کہ بھی باقی جو 4 قومیں ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے. سرائکیوں کو تو مقصد ہے کہ وسائل کو تو بالکل لوٹ مار کر رہے ہیں. باقی صوبے بھی استحصال کا شکار ہے اور احساس محرومی ہے. تو سریکستان صوبہ بننے سے یہ جو پنجاب کی بالادستی کا تصور ہے یا دیگر صوبوں میں جو بے چینی کی تحریکیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پاکستان کا وفاق متوازن ہوگا. جو ایک وفاق پر الزام ہے کہ بھئی ملک اور مذہب کے نام پر پنجاب کا بالادست نظام جو ہے اس ملک پر قابض ہے، اصل ویٹو پاور اس پر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو دراصل مقصد ہے عملی طور پر جو ہے پنجاب راج کا قبضہ ہے. تو سریکستان صوبہ بننے سے یہ پنجاب راج کا جو الزام ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا خواجہ صاحب، یہ صوبہ سریکستان، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ لسانی ہے، آپ نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ لڑانا چاہتے ہیں. اور جب کہ ان کا یہ الزام بھی ہے 1964 سے پہلے سرائکی کا کوئی لفظ بھی نہیں تھا. یا آپ نے 1964 میں ایک بیٹھک میں 4 بندے بیٹھے اور سرائکی کا نام ایجاد کر دیا. آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں ہماری سرائکی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، دوسری طرف دوسری جو آپ کے اپوننٹ ہیں پنجابی بولنے والے، وہ تو اس کو زبان بھی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تو پنجابی کا لہجہ ہے. جبکہ خواجہ غلام فرید قریجہ رحمۃ اللہ جن کا دربار ہے، اور وہ برے صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے روحانی شخصیت ہیں، ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے نہیں ہیں، ان کے دعوے دار بھی وہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ کیا سلسلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھیں کہ بھئی رنجیت سنگھ کی جاریت سے پہلے پنجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ رنجیت سنگھ کے دور کے یعنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے پہلے پنجاب نام کی نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی اسٹیٹ تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی نہیں تھی. تو یہ سب پنجابیت جو ہے یا یہ جو مقصد ہے، یہ نظام جو مسلط ہوا ہے تو رنجیت راج کے بعد سے یہ نافذ ہوا ہے، تو اس کے بعد سے آئے ہے. تو ہم تو ہزاروں سالوں سے ہے. اسٹیٹ آف ملتان جو ہے مقصد ہے ہمارا مرکز تھا سرائکیوں کا، جو 7-8 ہزاروں سالوں سے ہے. تو پنجابیت کی عمر تو 200 سال ہے، ہماری تو 8,000 سالہ تہذیب اور ثقافت ہے. تو زبان سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ تو زبان تو بہتر چیز ہے. کلچر تو لوگوں کو ملاتا ہے. بندے کی پہلی پہچان زبان ہے. مذہب تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ شعور میں آتا ہے. پہلی پہچان تو زبان ہے آدمی کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ 47 سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ تم مرزا ہو، مغل ہو، یا علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ بھئی آپ مرزا مغل ہو، یعنی اس کا مقصد ہے کہ بھی آپ تمام چیز ہو، مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو. تو اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے، تو اس وقت ہمارا یہ نعرہ ہے کہ بھئی ہم شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، پاکستانی ہیں یا جو ہے مسلمان ہیں، لیکن سرائکی بھی ہیں یا نہیں. تو اس وقت سرائکی قومی کوسچن، زبان سے محبت، یہ سب سے اہم ایشو ہے. اگر ہم زبان سے محبت نہیں کریں گے، زمین سے محبت نہیں کریں گے، قوم سے محبت نہیں کریں گے، تو پاکستان کے اندر ہمارے سیاسی حقوق غصب ہے. تو زبان سے محبت کرنا ایک فطری بات ہے. تو ہماری پہلی پہچان زبان اور زمین ہے، اور قوم بھی زبانوں سے بنتی ہے. یہ ایک تاثر بنایا گیا کہ بھی قوم مذہب سے بنتی ہے، قوم زبان سے بنتی ہے، زمین سے بنتی ہے. یہ 1964 والا کیا ماجرا ہے؟ 1962-64 میں جو سرائکی تحریک ری آرگنائز ہوئی کہ بھائی ہم پاکستان میں جو
زبان کی بنیاد پر پنجاب موجود تھا تو سندھ جو ہے سندھی جو ہے مقصد ہے سندھ صوبہ بھی زبان کی بنیاد پر شناخت آ چکا تھا. تو بلوچ پہلے بلوچستان صوبہ نہیں تھا. 1970 میں زبان یا قومیت کی بنیاد پر بلوچستان بیلٹ ہو چکا تھا. اس طرح پشتون جو ہے سرحد صوبہ تھا, وہ کوشش کر رہے تھے کہ بھی پختونخوا بنایا جائے. تو سرائکیوں نے یہ جدوجہد کی کہ بھئی ہم جو ہے ہماری جو ریاست ملتان تھی, جو ہماری سلطنت تھی, ہم اتنا بڑی تہذیب تھے, اب ختم ہو کر سمٹ چکے ہیں, مقبوضہ علاقے پنجاب کے مقبوضہ آ چکے ہیں, تقسیم ہو چکے ہیں, تو ہمیں اپنے وجود کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو نیو ویژن میں پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی سرائکی زبان کی بنیاد پر ہم لوگوں کو پھر اکٹھا ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے جو صوبے تھے مغل دور میں یا انگریز دور میں, تو اس وقت وہ شہروں کے نام پر ہوتے تھے, تو قومیت کی بنیاد پر نہیں تھے. تو پاکستان میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا جو ہے قومیت کی بنیاد پر صوبے بیلٹ ہو چکے تھے. تو سرائیکیوں نے پھر اس تحریک کو ری آرگنائز کیا کہ بھی ہم بھی زبان کی بنیاد پر یا تہذیب اور شناخت کی بنیاد پر سرائیکستان صوبہ اپنے مقبوضہ علاقے جو پنجاب کے زیر تسلط ہیں یا دیگر جو علاقے جو تقسیم کیے گئے ان کی واغداری کے لیے اکٹھا کریں. زبان جو ہے بنیادی عنصر تھا کہ بھی سرائیکی بولنے والے سارے منظم ہو کر اپنے مقبوضہ سرائیکستان کو جو ہے ریاست ہے ملتان اور بہاولپور پر مشتمل سرائیکستان صوبہ جو ہے کی جدوجہد پر تجدید عہد کیا. خواجہ صاحب, آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں, کئی سالوں سے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, ہر شہر وزٹ کرتے ہیں. آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سرائیکی خطے میں رہنے والے لوگ ہیں یہ اپنی قومیت کو, اپنے کلچر کو, اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں یا اس مسئلے کو سمجھ چکے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا مطالعہ پاکستان ہے, ہماری کتابوں میں ہمیں مادری زبان کا حق نہیں ہے. ہمیں مقصد ہے یہاں جو مذہب کا کارڈ ہے ملک اور مذہب کے نام پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. جب وسائل کی تقسیم ہوتے ہیں تو پنجابی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مواقع زیادہ ہیں, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم جب تک اپنے قومی کوسچن کو اہمیت نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرائیکیوں کو کہ بھی فرسٹ آپ جو ہے سرائیکی قومی مسئلے کو پہلے ترجیح دیں, اور مقصد ہے آپ سب سے بڑی قوم ہیں, سب سے بڑی آبادی ہے, اور آپ کا مقصد ہے اگر سارے سرائیکی متحد ہو جائیں اور مل کر اگر ایک پارلیمانی قوت بن جائے تو سب سے بڑی پارٹی بھی جو ہے سرائیکیوں سے بڑی پارٹی کوئی نہیں ہے. خواجہ صاحب, یہ جو ہمارے علاقائی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, آپ نے ان کو بھی موٹیویٹ کیا, ان کو یہ اپنا میسج پہنچایا یا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اپنے رائٹس کے لیے وہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے, اس علاقے کی شناخت کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے, جبکہ وہ یہیں سے ووٹ لے کر پارلیمان میں جاتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارے علاقے کے ارکان اسمبلی ہیں وہ اقتدار پرست لوگ ہیں. ان کا مقصد اقتدار کا حصول ہے, قوم پرست نہیں ہے. جب سرائیکستان بل کے ہم اسمبلی میں جائیں گے, جب لوگوں نے کہا کہ بھی ہم نے نواز شریف, عمران خان اور زرداری یا سرائیکستان بل, اس میں سے جب ان کو شعور آ گیا کہ ہم نے سرائیکستان بل کو ووٹ دینا ہے, اور اس بنیاد پر انہوں نے شخصیت کو نہیں دیکھا, پراڈو کو نہیں دیکھا اور سرمایہ کو نہیں دیکھا, اپنی قومی مسئلے کو ترجیح دی, تو پھر جو ہے ہمارا مسئلہ منزل آسان ہو جائے گی. خواجہ صاحب, آپ کا تعلق جس گھرانے سے ہے, روحانیت اور صوفیزم آپ کی تعلیمات ہیں, اور خواجہ صاحب نے بہت زیادہ خدمات پیش کیں. اس دور میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, امیر, غریب, کالا, گورا, جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک صف میں بیٹھتے تھے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں, وہ دور زیادہ اچھا تھا یا یہ جو ہم نام نہاد دور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ میچور ہو گئے ہیں یا زیادہ ہم ترقی کر چکے ہیں, جبکہ اب ہمارے ملک میں شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی مین کیا وجہ ہے؟ میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ بھی پاکستان جو ہے اس میں تمام لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. یہاں جو ہے ہمارا جھنڈا ہے اس میں سبز رنگ ہے اور سفید رنگ ہے, تمام لوگوں کو مساوی حقوق ہیں. تو میں نے خبروں میں پڑھتا تھا کہ بھئی یہ جو منارٹیز کے لوگ کہتے تھے کہ بھی ہمیں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے, فورس کنورشن ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ہم کہتے تھے کہ یہ شاید جھوٹ بولتے ہیں یا غیر ملکی پروپیگنڈا ہے. تو
جب قریب دیکھا، زمینی حقائق دیکھے تو واقعی حقائق پر مبنی ہے. جو صوفائے جھنڈے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈ سلوک کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1951 میں پاکستان بننے کے بعد 10% کے قریب پاکستان میں 8 سے 10% مذہبی اقلیتوں کے لوگ تھے، جو اب 5% سے کم رہ گئے. تو ٹارگٹ کلنگ کی گئی، فورس کنورشن کی گئی، اور جو ہے اغوا کاری کی گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں ان کو صدر اور وزیر اعظم کا الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. اور جمہوریت میں تو تمام لوگوں کو مساوی حقوق ہونے چاہیے، لیکن اس طرح کے قوانین بنائے گئے جس میں منارٹیز کو مواقع کم ہیں، تو ڈبل سٹینڈرڈ سلوک ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک بچی ہے سین سکھر کی، 4 سالہ بچی ہے، پریا کماری، 2021 سے اغوا ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں چیخ و پکار کر رہی ہے، تو اس کا کیس پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ڈسکس ہو چکا ہے. تو آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ وہ ایک ڈاکو کے پاس ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈاکو کے پاس ہے یا کسی وڈیرے کے پاس ہے تو وہ برآمد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس لیے برآمد نہیں ہو رہی، میں نے دیکھا ہے زمینی حقائق، کیونکہ وہ ایک ہندو ہے، اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر، یا پاکستان میں جو رجیم میں جو طاقتور لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو مکمل رائٹ ملنے چاہیے. اس ہندو بچی کے لیے جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا اسے برآمدگی کے لیے. تو یہ ایک ناانصافی ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ قانون ہے، دوہرا قانون ہے. اس کو کیوں انصاف نہیں مل رہا؟ تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. تو قصور کی اگر زینب بی بی مسلم بچی اگر اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو اس کے لیے چیف جسٹس، اس کے لیے دفاعی ادارے، اس کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر، اس کے لیے سی ایم اور ساری سوسائٹی کھڑی ہو جاتی ہے. جبکہ کرشما بائی جو ہے چولستان کی، وہ ہندو لڑکی، اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے، یا پوجا کماری جو ہے اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہندو ہیں، ان کی برسیاں گزر گئی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا. تو اس طرح تو قانون نہیں ہوتا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ قانون ہے، تو اس کے ہم خلاف ہیں کہ بھئی یہ جو منارٹیز ہیں پاکستان کا روشن چہرہ ہے، ان کو حق ملنا چاہے. ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں مسجد، امام بارگاہ، گرجا، گردوارہ، مندر، تمام لوگوں کو، اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا فلسطین میں مسلمانوں کی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر اس مطالبوں کو ہم اس وقت مضبوطی ہوگی جب ہم پاکستان میں پوجا کماری کو انصاف دیں گے، جب ہم پاکستان میں نیہا مسیح کو انصاف دیں گے. آپ یہ دیکھیں بھی، ہم نے سنا ہے کہ سی سی ڈی کارروائی کر رہی ہے، سی سی ڈی نے یہ کیا، سی سی ڈی وہ کر رہی ہے، بڑے طاقتور ادارے ہیں. تو سی سی ڈی کرشن کمار کو انصاف کیوں نہیں دیتی؟ سی سی ڈی جو ہے جینفر مسیح کو انصاف کیوں نہیں دیتی؟ سی سی ڈی کاشی جو رانجھا کمار اوڈ ہے اس کو کیوں نہیں انصاف ملتا؟ تو وہ ہندو یا کرسچن یا سکھ، وہ بھی تو پاکستان کے باشندے ہیں. ان کمزور لوگوں کے لیے ریاست کام کیوں نہیں کرتی؟ یا یہ ادارے ان کے قاتلوں کو یا ان کے اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں فورس کنورشن ہو رہی ہے؟ کیوں زج کیا جا رہا ہے؟ جو یہاں رہنے والے مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ مقصد ہے، پہلے 47 میں مائگریشن ہوئی، اس کے اثرات آپ پڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ مائگریشن اگر ہوتی رہی تو ہمارا معاشرہ جو ہے شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ جو وکٹم جو کمزور لوگ ہو رہے ہیں تو یہ صرف ان تک رہے گا. تو اگر مسلم سوسائٹی خاموش رہی تو ہم جو ہے افغانستان کی طرح شدت پسند ریاست بن جائیں گے، اور حالات یہاں بھی وہ اسی طرح کی اسٹیٹ بن جائے گی. تو خواجہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ صوفیزم کو جب تک ہم پروموٹ نہیں کرتے، اپنی تعلیمات کا حصہ نہیں بناتے، تو اس وقت تک شدت پسندی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. بالکل. تصوف کو ہمارے ہیرو صوفی ہیروز ہیں، کسی عبادت گاہوں کو توڑنے کو ہم اپنے نصاب میں شامل کریں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو صوفیہ نے تبلیغ قلبی کی، انسانیت سے محبت کا درس دیا، انہوں نے لوگوں کو کے دلوں کو فتح کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی جو لوگ ہیں آپ کے فلسفے پر عمل کریں تو آپ کو ان کو دلوں کو جو ہے نا فتح کریں. تو مقصد ہے ہم اگر کوشش کریں، مثال کے طور پر میرا ایک خیال ہے کہ بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بھی جو سندھ میں 50 لاکھ ہندو ہیں ان کی مائگریشن ہونی چاہیے. تو وہاں جو بچیوں کی اغوا کاری ہو رہی ہے، یا جو پریا کماری کا کیس ہے، وہاں جو درجن کے قریب ہندو ڈاکٹر جو ہے مرڈر کیے گئے، تو ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، ان کو سزا نہیں ملی. تو
مذہب اور مسلک کے نام پر جو قتل ہو رہے ہیں، 70 آدمی جو ہے اسلام آباد ترلائی میں جو شہید ہو گئے. تو ہم پہلے چیختے رہے، میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تخت پنجاب میں بہت سے جو وارداتیں ہوئیں جس میں ایک مسیح کو زندہ جلا دیا گیا. رحیم یار خاں میں ایک کاشی رام جی، ایک نوجوان 27 سالہ ہے، اسے مرڈر کیا گیا، اس کا قاتل 1 مہینے بعد رہا کر دیا گیا. راجن پور میں کچا چوان میں ایک انتہا پسند گروپ نے اعلان کیا کہ بھی وہاں جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم جو ہے مار دیں گے. انہوں نے آخر رانجھا کمار اور جو ہے ایک ہندو کو مار دیا، تو اس کے قاتل 2 مہینے بعد رہا ہو گئے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی دہشت گرد جن کو سزا ہونی چاہیے تھی وہ رہا ہو رہے. تو پھر ثانیہ ترلائی ہوگا تو پھر مزید وارداتیں ہوں گی، مزید شدت پسندی میں اضافہ ہوگا، مزید ایکسٹریمزم میں اضافہ ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہندو یا سکھ یا کرسچن اس کا نشانہ بنائیں گے، تو یہ امام بارگاہ بھی نشانہ بنی ہے، داتا دربار بھی اس کا نشانہ بنی ہے، بابا فرید گنج شکر بھی تو ان کے مزار بھی نشانہ بنے ہیں، علامہ سرفراز نعیمی جیسے بھی لوگ بھی نشانہ بنے ہیں. تو جب شدت پسندی ہوگی تو اس کی لپیٹ میں اگر ہندو سکھ کرسچن منارٹیز پر اگر وہ اس کا شکار ہوں گے تو میجارٹی بھی اس کا شکار ہوگی. پھر پارلیمانی نظام بھی ختم ہوگا، جمہوری نظام بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ ساری مذہبی آزادی سلب ہو جائے گی. خواجہ صاحب، اس وقت آپ پاکستان کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی حکومت آتی ہے دعوے، بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، جبکہ جیسے ہی وہ اقتدار میں آتی ہے اس کے بعد اخراجات بھی کنٹرول نہیں ہوتے اور انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ بینک سے یا IMF سے قرضے لیتے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو آزاد مملکت کا فرد کہتے ہیں یا شہری کہتے ہیں، اور ہماری جو پالیسی ہے وہ IMF بناتا ہے. یہ ہم اس جھنجٹ سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمانی نظام آزاد نہیں ہے کہ سب سے پہلے الیکشن فیئرٹی ہونی چاہیے. جب عوام نے جو فیصلہ کیا اسے تسلیم کرے، اسے فوج کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے جوڈیشری کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے تمام پارٹیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. تو جب تک پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگی، جب تک آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے؟ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے. تو آپ فارم 47 کے الیکشن ہوئے ہیں، تو اس طرح پارلیمانی نظام آزاد ہے؟ کیا مقصد ہے غیر جمہوری طاقتیں مداخلہ نہیں کر رہی؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو کام جس کا ہے وہ کریں. جو سیاست میں کسی غیر جمہوری طاقت کا جو ہے نہیں ہونا چاہیے ہاتھ. پارلیمنٹ کو آزاد ہونا چاہیے، دفاعی ادارے ہیں، جوڈیشری ہے وہ اپنا کام کرے، پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور عوام جو فیصلہ کرے وہ عوام کو کرنا چاہیے. یہ تو سلسلہ اگر خواجہ صاحب ہم دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے ٹل آج ڈیٹ تک، یہ تو نظام سٹارٹ سے ہی ایسا ہے، تو پھر یہ کیسے بہتر ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کہا کہ 95% یہاں مسلمان ہے. تو ہم نے سنا ہے کہ بھی مسلمانوں کو خطرہ ہے اور پاکستان کو خطرہ ہے. تو یہ 70 سال ہو گئے ہم یہ سن رہے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پاکستان قائم ہے یہ نعرہ چلتا رہے گا. تو اب ہندوستان میں بھی یہ نعرہ ہم سن رہے ہیں کہ بھی ہندو کو خطرہ ہے اور ہندوستان کو خطرہ ہے. تو یہ نعرہ مقصد ہے ایکسٹریمزم ہے. تو پارلیمنٹ آزاد ہونا ہے، 95% مسلمان ہے، کس چیز کا خطرہ ہے؟ تو ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں جو ہے جمہوری آزادی کی طرف جانا چاہیے اور پارلیمنٹ آزادی کی طرف ہونا چاہیے. جب تک غیر جمہوری جو طاقتیں ہیں ان کی مداخلت جو ہے پارلیمانی نظام میں ختم نہیں ہوگی تو ملک میں نظام بہتر نہیں ہوگا. خواجہ صاحب، اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ ہمارے جو مقامی MNAs MPs ہیں، سیاستدان ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے وسیب کا کیا حال ہوا پڑا ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں ان سے کیا مخاطب ہوں، ان کا ایجنڈا اقتدار ہے، تو اقتدار انہوں نے حاصل کر لی ہے. اگر خواجہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ان کا ایجنڈا اقتدار ہے، تو پھر آپ کی جو سرائیکی تحریکیں ہیں، آپ کی اپنی جماعت ہے، یہ اس کا کیا پلان ہے؟ یہ کتنے سالوں میں پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گی، حقوق حاصل کر لے گی، صوبہ مل جائے گا، پاکستان مستحکم ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کا آپ نے کیا منشور کیا ہے؟ آپ اس لیے پاکستان پنجاب پراونس ہے، اس کے اندر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بھی آزادی سے جو ہے فیئر الیکشن میں نہیں جا سکتا. مقصد ہے میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، میں ایک جمہوریت کی بات کرتا ہوں، کمزوروں کی بات کرتا ہوں. تو میں اگر حلقے کے 90% ووٹ مجھے
وہ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ووٹر آزاد نہیں ہے، تو سسٹم آزاد نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھی غیر جمہوری جو طاقتیں ہیں وہ اپنا مداخلہ چھوڑ دیں، پارلیمنٹ با اختیار ہو، فیئر الیکشن نظام ہونا چاہیے اور فیئرٹی ہونی چاہیے، عوام کو فیصلے کرنے چاہیے، تو یہ نظام بہتر ہوگا۔ تو ہم بیک وقت جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم مظلوم قوموں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بھی ملک اور مذہب کا کارڈ لے کر یہ جو صوبوں کا استحصال کیا جا رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے، جو پونم اتحاد بنا تھا، سرائکی، سندھی، بلوچ، پشتون اتحاد، کہ بھی ملک اور مذہب کے نام پر ایک قوم پنجاب جو ہے سارے وسائل کھا رہی تھی، تو وہ کمزور ہوا، تو اس میں 18ویں ترمیم منظور ہوئی۔ تو اب 18ویں ترمیم کو پر نظر ہے کہ اسے ختم کیا جائے۔ تو اب وقت کی اہم ضرورت ہے کہ بھی مظلوم قوموں کو پھر متحد ہونا چاہیے۔ ہم بیک وقت کوشش کر رہے ہیں کہ بھی پارلیمنٹ بھی آزاد ہو، جمہوریت مستحکم ہو، اور اپنی قوم کو شعور کی بات کریں، کمزوروں کے حقوق کی بات کریں۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں مسجد، امام بارگاہ، گرجا، گردوارہ، مندر، اقلیتوں کی جان مال کو تحفظ حاصل ہو، اور جو ہے کسی کو زبان یا مذہب کی بنیاد پر تھریٹ نہ کیا جائے، اور تمام فیصلے پارلیمنٹ کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا نظام آئے گا تو ضرور ہوگا، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ اپنے پاکستان کی خاص طور پر سرائکی وسیب کی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ ہم سرائکی وسیب کی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ بھئی وہ اپنے قومی سوال کو، سرائکی زبان اور زمین سے محبت کو ترجیح دیں، پہلے ترجیح دیں، اور اس تحریک کا حصہ بنیں۔ اور اس ملک میں جس طرح سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب ہے، اس طرح سے ہم کم تر زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کے عینی حقوق کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ نوجوان اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرے اور اس تحریک کا حصہ بنے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جو ہے کس کے پاس قلم ہے تو وہ قلم پر اپنا جہاد کرے، جس کے پاس سوشل میڈیا پہ ہے تو وہ سوشل میڈیا پر آواز بلند کرے، جو جہاں بھی بیٹھا اس آواز کو بلند کرے، جس کے پاس مہر ہے تو وہ مہر میں کردار ادا کرے، قوم کو موٹیویٹ کرے، قوم موٹیویشن میں اپنا کردار ادا کرے، اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا جو ہے بنیادی اثاثہ ہوتا ہے، اگر نوجوان آرگنائز ہو جائے تو ہماری جو منزل بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔